دنیا کا دھوکہ جب لگ جائے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، محسوس نہیں ہوگی بطور کتاب ہدایت۔ جب آپ اپنی روح سے غافل ہیں تو روحانی غذا کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کیا اور کیوں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور در حقیقت ہم لوگ جو ہے اسلام کی حقیقت سے نہ آگاہ ہیں نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ بھی آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ اسلام کے متعلق ہم کیوں سوچنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، اسلام ہمیں والدین کی طرف سے ایک نام ملا ہے مسلمان کا۔ باقی اسلام، مسلمان، مومن، اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بھی آپ سوچیں کہ آخر کیوں ہم اسلام کے متعلق نہ سوال کرتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں۔ مجھے آپ اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کبھی بھی اسلام کے متعلق کسی اللہ والے سے دریافت کیا ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیلنج کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، باقی آپ خود بہتر جانتے ہیں اپنے متعلق۔ اگر آپ نے تحقیق کی ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، پوچھا ہے، تو میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں۔ میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو دین کے بارے میں نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے مسئلہ دنیا کا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، ظاہر کا ہے۔ ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ متاع الغرور کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یعنی دھوکہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت وہ نہیں ہے۔ اور یہ تو یعنی ہمیں بھی معلوم ہے کہ ساری زندگی انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور مختلف اس کی یعنی مد نظر چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں، لیکن موت کے وقت ہر چیز اس سے چھن جاتی ہے اور یہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مال ہو، اولاد ہو، بیوی، بچے، شوہر، گھر، جائیداد، سب کچھ رہ جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً میتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ میت کسی کا شوہر تھا، کسی کا باپ تھا اور کسی کا بھائی تھا، یا وہ کسی کی بیوی تھی، یا کسی کی بہن تھی، یا کسی کی بیٹی تھی۔ یہ ساری حیثیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس مردہ جو لیٹا ہوتا ہے نا، وہ ساری حیثیتیں، اب وہ محض ایک لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم سب لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ اچھا، اس کی علامت کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ جب لگ جائے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، محسوس نہیں ہوگی بطور کتاب ہدایت۔
ہدایت یعنی دیکھیں قرآن تو میں نے نام لے لیا ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جملہ استعمال کیا ہدایت یا آیات کا لفظ، کذبوا بآیاتنا، اور ہدایت کا لفظ یہ ہے اما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو قرآن سمجھنے، سیکھنے اور اس سے ہدایت لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ ایک انسان پیاسا ہوتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ تو قرآن تو ایک دوائی ہے، خوراک ہے روح کی۔ جب آپ اپنی روح سے غافل ہیں تو روحانی غذا کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر روحانی غذا حقیقت ہے، ٹھوس چیز ہے۔ ٹھوس کا مطلب حقیقت ہے، اور یہ ایک خوراک ہے، ایک غذا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ یہ تو آپ دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دھوکہ، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جائے تو آپ کو اسلام، قرآن، ہدایت، اللہ کی توحید، آخرت کی تیاری، پیغمبر کا اتباع، اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں میں تو آپ سے نچلے سطح پہ بات کر رہا ہوں، آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں یا رہی ہیں؟ مرد اور عورت دونوں میرے مخاطب ہیں۔ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں یا دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے آپ کو؟ تو بات تو یہی ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور دنیا کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اس لیے اسلام کو جاننا یا نہ جاننا ہمارے لیے برابر ہے۔ صرف سنی سنائی باتیں ہیں اسلام کے متعلق یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں۔ اسلامیات میں ایم اے کر لیتے ہیں لوگ، لیکن اسلام سے غافل ہوتے ہیں۔ ایم اے اسلامیات، ڈبل ایم اے اسلامیات، لیکن اسلام سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ سوچنے والا مقام ہے۔ آخر کیوں ہمیں اسلام کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جائے تو پھر آپ کو اسلام کے جاننے کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال دیکھیں دنیا جو ہے یہ دارالقرار نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دنیا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسے دھوکے کا سامان کہا ہے، پھر اسے متاع قلیل کے لفظ سے یاد کیا ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الدنیا دارو لمن لا دار لہ ومالو لمن لا مال لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ ہم نے تو دنیا کو گھر سمجھ لیا ہے۔ ساری پلاننگ، سارے منصوبے، ساری امیدیں، ساری توقعات دنیا ہی کی ہیں۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہمارے لیے کوئی نیا لفظ ہے۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا، اللہ کی وجہ سے زندگی گزارنا، ہم نہیں جانتے اس بارے میں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو ایک چیز ہے اور وہ دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو
اے داعی قرآن جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔